الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ آج کے سبق میں آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی کچھ آیات بیان کریں گے پہلے سپارے کی حد تک، اور یہ بات یاد رکھیں کہ سورۃ فاتحہ کو اور پہلے سپارے کی سورۃ بقرہ کی آیات کو اگر ٹوٹل ملایا جائے تو یہ 148 آیات ہیں۔ تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس کا ایک جامع معنی آپ کے سامنے خلاصہ اور اس کی تفسیر بیان کر دی جائے۔ سورۃ البقرہ قرآن کریم کی ایک عظیم سورت ہے، اور اس کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں بہت ساری فضیلتیں ثابت ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس گھر سے شیطان نکل جاتا ہے جس گھر میں یہ سورت پڑھی جاتی ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران یہ دو نور ہیں، اور اپنے پڑھنے والے پر ایسے سایہ کریں گے قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے پر جس طرح بادلوں کی دو ٹکڑیاں یا سائباں یا پرندوں کے دو جھنڈ ہوتے ہیں تو ان کا سایہ ہوتا ہے۔ فرمایا یہ دونوں صورتیں اپنے پڑھنے والے پر قیامت کے دن سایہ کریں گی۔ یہ اس کی فضیلت ہے، اس سورت کو، ان سورتوں کو پڑھنے کی۔ بلکہ اس سورت کے اندر اگر آپ غور خوض کریں تو نصیحتیں بھی بے شمار ہیں، اسی طرح احکامات بھی ہیں، احکامات کی بہت ساری آیات ہیں، نصیحتیں بھی ہیں، اور کچھ اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف قصے بھی بیان فرمائے ہیں جن کے اندر بہت ساری عبرتیں ہیں۔ تو یہ سورت عظیم مضامین پر مشتمل ہے، بلکہ مسند احمد کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص ان 7 لمبی سورتوں کو پڑھ لیتا ہے، سیکھ لیتا ہے، وہ عالم بن جاتا ہے، اور ان 7 سورتوں میں سے ایک سورت البقرہ ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اس سورت کو سیکھنے کی رغبت دلائی گئی ہے اگر ہم ایک عالم یا عالمہ بننا چاہتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ اس سورت کو سیکھیں، اور گھروں کے اندر خصوصاً اس سورت کے پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ گھروں کے اندر جتنی عجیب مصیبتیں ہمیں نظر آتی ہیں، اصل میں گھروں میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کی کمی ہے، اور نماز کی ادائیگیوں کی کمی ہے، سجدوں کی کمی ہے۔ ہمارے گھروں میں افراد بے شمار ہیں، لیکن وہاں سجدے نہیں ہوتے، جہاں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، جہاں اللہ کی یاد نہیں ہوتی، جہاں خصوصاً رکوع، قیام اور سجدے نہیں ہوتے، وہاں پھر جنوں کا ڈیرا ہوتا ہے، شیطان ڈیرا لگا لیتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس گھر میں یہ سورت تلاوت کی جاتی ہے شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ میرے مسائل ہیں نا بہت سارے کہ جی گھروں کے اندر وہ خون کے چھینٹے نظر آتے ہیں، گوشت کے ٹکڑے نظر آتے ہیں، راتوں کو عجیب عجیب ہمیں ڈراؤنے خواب نظر آتے ہیں، بیوی کو، بیٹی کو، بہن کو اچانک دورہ پڑ جاتا ہے، ہاتھ مڑ جاتے ہیں۔ یہ بے شمار مصیبتیں ہمارے گھروں میں، اور ہمارے ایمان اتنے کچے ہیں کہ اگر کوئی چیز ہمیں اس میں سے پڑھنے کا موقع مل جائے تو ہمیں
بعض دفعہ عجیب ڈرونی کیفیتیں نظر آتی ہیں تو ہم اس کو پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ وہ مقابلہ ہو رہا ہوتا ہے۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھتے ہیں اپنے گھر میں تو پھر شیطان بھی کوشش کرتے ہیں کہ وہ ڈرائیں اور آپ اس کو پڑھنا چھوڑ دیں، لہذا اس کو پڑھنا نہ چھوڑیں بلکہ اپنے گھروں میں پڑھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس سورت کو پڑھنا، ان دو سورتوں کو، آل عمران 200 آیات ہیں، سورت البقرہ 286 آیات ہیں، اس کو پڑھنا فرمایا برکت کا سبب ہے، اس کو چھوڑنا حسرت اور افسوس کا سبب ہے۔ جو شخص اس کو نہیں پڑھتا وہ اپنے زندگی کے معاملات میں افسوس ہی کرتا رہے گا، اور باطل لوگ اس کو نہیں پڑھتے، سچے لوگ، ایمان والے لوگ اس کی تلاوت کرتے رہتے ہیں۔ تو محترم سامعین، ہمیں اس سورت کی تلاوت اپنے گھروں میں خصوصی طور پر جاری رکھنی چاہیے، اور کم از کم اس سورت کا ترجمہ، اس کی تفسیر ہمیں جہاں بھی موقع ملے اس کو پڑھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے۔ اس سورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی عظمت کو اور اس کی اہمیت کو اور اس کی صداقت کو بیان کیا ہے کہ یہ قرآن سچا ہے، یہ قرآن متقین کے لیے ہی، متقین کہتے ہیں پرہیزگاروں کو، تو معنی یہ ہے کہ جب ہم پرہیزگار بنیں گے، اللہ تعالیٰ کی بات ماننے والے بنیں گے، تو یہ قرآن ہمارے لیے بے شمار ہدایت کی راہیں کھولے گا۔ یہ ایسے ہی ہے کہ قرآن یہ متقین کے لیے ہدایت ہے، شفا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص میڈیسن تو کھائے، دوائی تو کھائے، لیکن ساتھ اس بیماری کے بڑھنے کے جو سلسلے ہیں ان سے پرہیز نہ کرے تو پھر دوائی کوئی فائدہ نہیں دیتی۔ اسی طرح قرآن پڑھے لیکن پرہیزگاری اختیار نہ کرے تو اس کو یہ قرآن پھر کوئی فائدہ نہیں دیتا، نہ روحانی اعتبار سے نہ جسمانی اعتبار سے کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ لہذا ہمیں اس قرآن کو پڑھنا ہے اور ساتھ ساتھ پرہیزگاری اختیار کرنی ہے۔ قرآن کریم نے ایمان والوں کے عمل کے حوالے سے 3 باتیں بیان کی۔ قلبی عمل بھی اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اس کے لیے اللہ پر ایمان لانا، اور بدنی عمل بھی اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اس کے لیے کہا کہ ایمان والے نماز قائم کرتے ہیں، اور اسی طرح بدنی عمل کے ساتھ ساتھ ہماری جو مالی عبادت ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے۔ قلبی عبادت، بدنی عبادت اور مالی عبادت بھی اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ مومن دل کا بھی سچا ہوتا ہے، مومن زبان کا بھی سچا ہوتا ہے، اور مومن عمل کا بھی سچا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی ابتدا میں مومن کی تعریف کی ہے اور تینوں عمل اس کے بیان کیے ہیں، اور اس کے آگے اللہ تعالیٰ نے منافقین کا تذکرہ کیا ہے۔ منافق کس کو کہتے ہیں؟ منافق کہتے ہیں منفی سوچ رکھنے والا، اسلام کے خلاف، اسلام کی تعلیم کے خلاف، اللہ کی بات کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف منفی سوچ دل میں رکھنے والا، اور زہر، اپنا بہت اچھا زہر کرنے والا، یہ منافق ہے۔ ان منافقوں کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا، اور منافقین کی ان منفی سوچوں کا تذکرہ کیا۔ دل میں کچھ ہے، زبان پر کچھ ہے۔ یہ بہت بڑی بیماری ہے، یہ ان منافقوں کی علامت ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے واضح کیا قرآن میں۔ ہمیں اس بیماری سے بھی بچنا ہے۔ مثلا ظاہری ایمان لاتے تھے اور جب اپنے منافقین بھائیوں کے ساتھ بیٹھتے تھے تو کہتے تھے ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ جب ان کو کہا جاتا تھا ایسا ایمان لاؤ جیسے سچے صحابہ ایمان لائیں تو یہ کہتے تھے یہ تو بے وقوف لوگ ہیں۔ یعنی سچے ایمان والوں کو کم تر سمجھنا، ایمان والوں پر ہٹ کرنا، دیندار لوگوں پر، یاد رکھیں، ہٹ کرنا، ان کی اہانت کرنا، ان کو برا بھلا کہنا، یہ واضح نفاق کی علامت ہے۔
اس زمانے کے منافقوں کا بھی یہی کردار تھا کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے صحابہ کو بے وقوف کہتے تھے۔ آج بھی محترم بھائیوں، مسلمانوں میں کلمہ پڑھنے والے، اسلام قبول کرنے والے، لیکن جب بھی آپ سنیں گے ان کی زبان سے یاد رکھیں تنقید ہوگی اللہ کی بات پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر، تنقید ہوگی مسلمانوں پر، تنقید ہوگی داڑھی پر، تنقید ہوگی پردے پر، تنقید ہوگی اسلام پر، تنقید ہوگی نماز پر، تنقید ہوگی مساجد پر، تنقید ہوگی مدارس پر۔ یہ تنقید جو انسان اپنی زبان سے ایسی گھٹیا بکواس کرے جس سے اللہ کے دین پر تنقید ہو، تو اس کو پھر شدید خطرہ ہے کہ یہ شخص منافق ہے اور نفاق کے دائرے میں چلا گیا ہے۔ منافقوں کا کردار بھی یہی تھا، اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ ان سے کہا جاتا اصلاح کرو اپنی، فساد نہ کرو، کہتے ہم سے بڑا کون ہے مصلح۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ اتنے بڑے بدبخت ہیں، جب اپنے مفاد کی باتیں ہوتی ہیں اسلام میں تو اس کو لے لیتے ہیں، اور جب سختی کی باتیں ہوتی ہیں، آزمائش کی باتیں ہوتی ہیں تو اس سے جان چھڑاتے ہیں۔ یہ دو قسم کے لوگ ہیں، ایک چٹے منافق اور دوسرا کون لوگ ہیں؟ جن کے دلوں میں ایمان کمزور ہے۔ یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا، کمزور ایمان والے یہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آگ روشن ہو جائے تو چل پڑتے ہیں، آگ بجھ جائے تو رک جاتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کمزور ایمان والے کی بھی علامت ہے کہ جب فائدے کا عمل دیکھے گا تو کر لے گا، نقصان کا عمل دیکھے گا، آزمائش کا عمل دیکھے گا، جس میں مشقت ہے، مال جا رہا ہے، جان جا رہی ہے، یا جس میں تھکاوٹ ہے، تو یہ پیچھے ہٹ جائے گا۔ وَمَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ، اللہ فرماتے کچھ لوگ ایسے ہیں جو دین اسلام کو مانتے تو ہیں لیکن کنارے پہ کھڑے رہتے ہیں، کنارے پہ۔ یہ منافقین کی علامت ہے۔ تو محترم بھائیوں، ان خصلتوں سے بھی ہمیں بچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ خصلتیں ان کی بیان فرمائی ہیں قرآن کریم میں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد اپنی توحید کا تذکرہ کیا ہے کہ زمین آسمان کا بنانے والا میں ہوں۔ جب یہ زمین فرش ہے، آسمان چھت ہے، تو اس کے بیچ میں میری ملکیت ہے، تو یہ میرا بنایا ہوا گھر ہے، لہذا اس گھر میں اللہ کا قانون چلے گا، دنیا کے کسی طاغوت کا قانون نہیں چلے گا، لہذا اللہ کے ساتھ کسی کو معبود نہ بناؤ۔ ایمان والے قیامت کے دن اگلی آیتوں میں ایسی جنتوں میں ہوں گے، شرک نہ کرنے والے ایسی جنتوں میں ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا کے پھلوں کے ساتھ ملتے جلتے پھل دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت میں ان کی پاک بیویاں ان کے لیے تیار کر رکھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں قیامت کے دن ایسی خوشخبریاں دے گا جس کی وجہ سے وہ آخرت میں خوش ہو جائیں گے۔ یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ نے چلایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور اس کی تخلیق کا تذکرہ کیا ہے، اور فرشتوں کو یہ جو حکم دیا کہ ان کو سجدہ کرو، تو اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا۔ آدم کی تخلیق اللہ تعالیٰ کے خاص حکم سے ہوئی، اور پھر فرشتوں نے تعظیماً اللہ کے حکم کو بجا لاتے ہوئے سجدہ کیا۔ شیطان نے سجدہ نہیں کیا اور اس نے ضد دکھائی، تکبر کیا۔ اللہ کی بات کو جو شخص نہیں مانتا ہے، یہ حقیقت میں تکبر ہے، اور یہ تکبر سب سے پہلے شیطان نے کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس شیطان کو اس تکبر کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمیشہ کے لیے مردود قرار دیا، اور دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسے قیامت تک کے لیے چھوٹ دے دی اور اپنی لعنت برسا دی اس پر قیامت تک کے لیے۔ ایک سجدے کا انکار کیا، ایک سجدے کا اللہ کا حکم تھا، وہ تعظیمی سجدہ تھا، فرضی صدقہ نہیں تھا، عبادت کا سجدہ نہیں تھا، اس نے انکار کیا۔ سب سے پہلا شیطان متکبر، غرور کرنے والا، بڑھائی کرنے والا اور تنقید کرنے والا، حسد کرنے والا، یہ ساری بیماریاں ہیں جو شیطان کی طرف سے ہوتی ہیں۔ حسد چھوڑ دیں، بڑے نقصان دیتا ہے، تنقید چھوڑ دیں، بڑا نقصان دیتا ہے، اور اپنی شخصیت کو اونچا کر کے
دوسرے کو حقیر سمجھنا چھوڑ دیں، بڑا نقصان دیتا ہے۔ انائیت یہ شیطان میں پیدا ہو گئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ذلیل کیا، اور پھر سجدے ترک کرنا بھی چھوڑ دیں۔ جو دن رات میں فرضی سجدے نہیں کرتا، دنیا میں غافل ہوں، یہ سجدے چھوڑنا، وہ جنت میں تھا، سجدہ چھوڑا، اللہ نے جنت سے نکال دیا، اور میں جنت سے باہر ہوں، میں سجدے نہ کروں تو جنت میں جانا بہت مشکل ہے۔ لہذا اپنی نمازوں کی حفاظت کریں، سجدوں کی حفاظت کریں۔ یہ سجدے چھوڑنا شیطانی عمل ہے۔ سب سے زیادہ تکلیف شیطان کو اس وقت ہوتی ہے جب ابن آدم بنات حوا جب اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں تو شیطان کو بہت بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ وہ چیختا ہے کہ اسی سجدے کا مجھے حکم دیا گیا تھا لیکن میں نے سجدہ نہیں کیا، اور اس کو سجدے کا حکم دیا گیا تو اس نے سجدہ کر لیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے پھر آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا۔ آدم علیہ السلام سے بھی خطا ہو گئی، لیکن اس خطا کے نتیجے میں جنت میں جو تھا اللہ تعالیٰ نے اس جنت کی نعمتوں سے محروم کر دیا۔ اس میں ایک بہترین نقطہ یہ ہے کہ انسان اپنی خطاؤں کی وجہ سے، کوتاہیوں کی وجہ سے، بعض گناہوں کی وجہ سے بڑی بڑی نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ لہذا اللہ کی نافرمانیوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو نعمتیں اللہ نے ہمیں دے رکھی ہیں اس میں زوال آ جائے۔ خطاؤں کی وجہ سے یہ زوال آیا، خطاؤں کی وجہ سے جنت کا لباس لے لیا گیا۔ اس ایک خطا کی وجہ سے جو رب نے کہی تھی کہ یہ بات نہیں کرنی، اس کے کر لینے کی وجہ سے۔ اور یہ بھی پتا چلا کہ بعض دفعہ شیطان ہمیں لالچ کے ذریعے، دنیاوی لالچوں کے ذریعے، راحتوں کی لالچوں کے ذریعے، آرام کی لالچ کے ذریعے شیطان ہم سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کراتا ہے۔ لہذا لالچ میں نہ پڑیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کو اپنی ذاتوں پر لاگو کریں گے تو بہت ساری نعمتوں کے زوال سے بچ جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے تذکرے کیے قرآن کریم نے۔ اس کا بھی اصل مقصد یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں جو خطائیں تھیں، کوتاہیاں تھیں، کمیاں تھیں، ایسی کمیاں، ایسی کوتاہیاں تم نے اختیار نہیں کرنی۔ مسلمانوں، قرآن پڑھنے والوں، سننے والوں، کیا خطائیں تھیں؟ رب جو بات کہتا تھا اس کے الٹ کرتے تھے، تورات میں تحریف کرتے تھے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے حکم کی پاسداری نہیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس بستی میں چلے جاؤ، اس دروازے سے جاتے ہوئے زبان سے کیا کہنا ہے؟ حتۃ، اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے۔ فبدل الذین ظلموا، ان ظالموں نے اللہ نے جو بات کہی تھی اس کو بدل دیا۔ حتۃ کہنے کی بجائے، بخشش طلب کرنے کی بجائے انہوں نے کیا کہا؟ حنتۃ، یا اللہ روٹی چاہیے، دانے چاہیے، اناج چاہیے، دنیا۔ یہ ہے مذاق۔ بنی اسرائیل کی بڑی غلطیاں قرآن کریم نے بیان کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا گائے کو ذبح کرو، ایک مقتول ان کے ہاں پایا گیا، فرمایا اس گائے کو ذبح کرو اور اس کا ایک ٹکڑا چھوٹا سا اس کو مار دو، اللہ تعالیٰ اس کو زندہ کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک تو یہ دکھانا تھا کہ اللہ تعالیٰ مردے کو زندہ کرنے پر قادر ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھ لو۔ اور دوسری بات یہ تھی گائے ذبح کرو، چونکہ یہ گائے کے پجاری تھے، جو گائے کی، بچڑے کی محبتیں ان کے دلوں میں تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں سے اس کو ذبح کرانا چاہا۔ بہرحال گائے ذبح کی، وہ مقتول زندہ ہوا، اپنے آنکھوں سے دیکھا۔ اتنی بڑی نشانیاں دیکھنے کے باوجود اللہ کہتے ہیں ان کے دل سخت ہو گئے، اور پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، پتھر سے بھی زیادہ سخت۔ کیسے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بعض پتھر بھی پہاڑ کی چوٹیوں سے گر جاتے ہیں اللہ کے خوف سے۔ یہ جمادات ہیں محترم بھائیوں، محترم سامعین، آج ہمارے دل بھی اللہ کی اتنی بڑی بڑی نشانیاں دیکھ کر پتھر سے زیادہ سخت ہو گئے۔ یہ بیماریاں، یہ آزمائشیں، یہ کرونے، یہ ڈینگی،
یہ برڈ فلو، یہ عجیب عجیب خطرناک بیماریاں، یہ سارا کچھ ہم دیکھتے ہیں، اس کے باوجود ہم رب کی طرف رجوع نہیں کرتے۔ اللہ کی کتنی بڑی بڑی نشانیاں دیکھتے ہیں لیکن ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ کہیں بنی اسرائیل کی راہوں پر تو ہم نہیں چل رہے جن پر اللہ کے غضب برسے، ان کے دل سخت ہو گئے، اللہ کہتے ہیں پتھر سے بھی زیادہ سخت۔ پتھر بھی پہاڑ سے گر پڑتا ہے، پتھر میں سے بھی پانی نکل آتا ہے، پتھر بھی پھٹ پڑتا ہے، لیکن ان ظالموں کے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ مسلمانوں، یہ دلوں کا سخت ہو جانا یہ اللہ کے عذاب کی دلیل ہے۔ عذاب بھی ہیں، آزمائشیں بھی ہیں، بیماریاں بھی ہیں، کاروبار بھی بند ہیں، مشقتیں بھی ہیں، اس کے باوجود اللہ کی طرف رجوع نہیں ہے، سمجھو یہ اللہ کا عذاب ہے۔ میرے اوپر اللہ کا عذاب ہے کب؟ یاد رکھیں، بعض بیماریاں اللہ کی نعمت ہوتی ہے، کب؟ جب ان بیماریوں میں اللہ کی طرف رجوع ہو جائے، اور بعض آسانیاں، راحتیں، آزادیاں عذاب ہوتی ہیں، کب؟ جب انسان ان نعمتوں کے ہونے کے باوجود اللہ کی بغاوتوں پر کھڑا ہو، اللہ کے دین سے دور ہو، تو پھر اس کی اولاد بھی عذاب ہے، اس کا مال بھی عذاب ہے، اس کی صحت بھی اس کے لیے عذاب ہے، اس کے راحتوں کے، نعمتوں کے سارے سلسلے بھی اس کے لیے عذاب ہے جب یہ اللہ کے دین سے دور ہے۔ اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے بڑی نعمتیں دی تھیں، اور نعمتوں میں بھی من و سلوہ آسمان سے نازل ہوتا ہے، بھنے ہوئے بٹیر اور کھمبی کی طرح ایک میٹھی چیز آسمان سے نازل ہوتی ہے، فارغ کر دیا اللہ نے، معیشت کی تنگیوں سے فارغ کر دیا۔ لیکن ان ظالموں نے اس زمانے میں بھی جب فراخیاں تھیں، معیشت فراخ تھی، کھانے پینے کی فکر نہیں تھی، اس زمانے میں بھی انہوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے ان پر ذلت، فقر، فاقہ نازل کر دیا۔ محترم بھائیوں، معذرت کے ساتھ آج ہم جس مہینے سے گزر رہے ہیں، اس مہینے میں مسجدیں بند ہیں، کاروبار بند ہیں، انسانیت بند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب فراوانیاں دی تھیں، اسی رمضان میں ہم اپنے سالوں کی معیشتیں اکٹھی کر کے روزیاں اکٹھی کر لیتے تھے، کاروبار چلتے تھے، لیکن اللہ کی عبادت کے حق ادا نہیں کرتے تھے۔ مال تھا، فراوانیاں تھیں، رزق تھے، اللہ کا حق ادا نہیں کرتے تھے۔ اس بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے اسی بری خصلت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ بھی بند کر دیا اور ان پر ذلت، فقر، فاقہ ڈال دیا۔ آج ہم بھی فقر فاقے کا شکار ہیں۔ غور کریں، جب نعمتیں تھیں، کاروبار کھلے ہوئے تھے تو ہم مسجدوں میں نہیں آتے تھے۔ آج کاروبار بھی بند ہے اور مسجدوں سے بھی اعلان ہوتا ہے نہیں آنا، ہم جانا چاہتے ہیں۔ مؤذن کہتا ہے گھروں پہ پڑھو، نہیں آنا، تو یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ بہت بڑا فتنہ اور آزمائش نہیں تو کیا ہے؟ اللہ کی طرف پلٹے۔ اگر ہم مزید سخت ہوتے گئے، یہ قوم اور سخت ہوتی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا۔ انہوں نے شکار شروع کر دیا، ہیلے سے، بہانے سے ہیلے کرتے تھے، گناہ کرنے کے لیے ہیلے، دنیا کے مفادات کے لیے ہیلے، اللہ تعالیٰ کے دین کو رد کرنے کے ہیلے، اللہ کے قانون کو معطل کرنے کے ہیلے کیے انہوں نے۔ اور انہوں نے کیا کیا؟ ہفتے کے دن شکار کیے، کھڈے کھود دیے، اتوار والے دن مچھلیاں پکڑ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں ان کو عذاب میں مبتلا کیا۔ کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ وَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔
हमने इनको जलील होने वाले बंदर बना दिया। जलील होने वाले बंदर अल्लाह ताला ने इनको क्यों बनाया? इसलिए कि जहरी बंदर भी इंसान की शक्ल है, और अहले इल्म ने लिखा है अल्लाह ताला बंदों को उनके जैसे गुनाह होते हैं, अल्लाह ताला सजा भी उन जैसी देता है, सजा भी उसके मुशाबहत की देता है। इन्होंने जहरी हीला किया, जहरी गुनाह नहीं है लेकिन हीले से गुनाह है, अल्लाह ने इनको अजाब में भी मुब्तला किया और शक्ल भी इसकी इंसान जैसी रखी, बंदर बनाया। अल्लाह अकबर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अल्लाह ताला मेरी उम्मत के बाद लोगों को जो दुनिया की फरावानियों में होंगे, माल और ज़र में होंगे, हकदार उनके पास आएंगे, वो अल्लाह का हक अदा नहीं करेंगे, कहेंगे कल आना, यानी ज़कातें रोकेंगे, मिस्कीनों का हक मालों से रोकेंगे, हीले बहाने से अपने माल बचाएंगे। अल्लाह अकबर। दौलत की हिरस, माल की हिरस, दुनिया की फरावानियां, उसके पाने की चाहते, अल्लाह के हक रुक गए, हीले करेंगे, अपने माल को बचा लें, ज़कात के माल में ना जाए, सदकात में ये माल ना जाए, फकीरों तक ना जाए, हीला करने गए थे। कुरान ने कहा इन्ना बलौनाहुम कमा बलौना अस्हाबल जन्नह, वो बाग कोई फल तोड़ने रात को गए थे, हीला करके कि सारा फल तोड़ के मंडी ले जाएंगे और मिस्कीनों को नहीं देंगे। अल्लाह यदखुलन्नहल यौमा अलैकुम मिस्कीन, अल्लाह ताला ने सारे बाग में आग लगा दी। सुबह गए, पहुंचे तो कुछ भी नहीं था। फरमाया इसी तरह ये हीला करेंगे, अल्लाह के हक मांगने लोग आएंगे, ये नहीं देंगे, अल्लाह ताला अगले दिन होने से पहले पहाड़ को उठाकर इनके ऊपर मार देगा, और जो बच जाएंगे बाज को अल्लाह सूअर बना देगा, बाज को अल्लाह बंदर बना देगा। इस बनी इसराइल के साथ भी ये मामले हुए। बनी इसराइल के बहुत बड़े गुनाह ये थे कि वो जादू सीखते थे, और ये जादू सीखना सिखाना कुफ्र है। जादू सीखते थे, अल्लाह ने इनको मना किया था, फिर जादू के अमल से मियां बीवी के दरमियान जुदाइयां कराते थे। आज ये बहुत बड़ा कुफरिया काम मुस्लिम मुआशरे में भी हो रहा है। तावीज हो रहा है, गंडा हो रहा है, जादू हो रहा है, आमलों के पास जाया जा रहा है, नजूमियों के पास, काहिनों के पास, अर्राफ के पास, बड़े बड़े आमिल आस्ताने सजा के बैठे हैं, और मुसलमान वहां जा जा करके कोई मोहब्बत के नाम पर, कोई मईशत की तंगी तुर्शी को खत्म करने की बुनियाद पर, कोई आपस में लड़ाने की बुनियाद पर, कोई तलाक़ें करवाने की बुनियाद पर, कोई रिश्ते जुड़वाने की बुनियाद पर, ये बनी इसराइल वाला अमल, यहूदियों वाला अमल, जादू का अमल, तावीज का अमल, गंडे का अमल, ये आज हो रहा है। और ये काम यहूदियों ने किया था, और ये काम शैतानों ने उनको सिखाया था। बाबल के अंदर अल्लाह ताला ने कुछ फरिश्ते नादिल किए, उनको भी अल्लाह ताला ने एक इल्म सिखाया था, और यहूदियों से कहा था ये इल्म तुमने नहीं सीखना। ये जालिम जादू भी सीखते थे, और बाबुल में हारूत और मारूत से वो इल्म भी सीखते थे, और उस इल्म की तासीर से मियां बीवी के दरमियान जुदाइयां करवाते थे, और ये कुफरिया काम था। ये भी उन्होंने कर डाला। कहने का मकसद ये है कि इन यहूदियों ने इंतहा कर छोड़ी। अल्लाह ताला ने इस पारे के अंदर इन यहूदियों की कारिस्तानियों को बयान किया, और मुसलमानों को नसीहत की कि इन सारे आमाल सय्यआ से, इन बुरी खसलतों से मुसलमानों तुमने दूर रहना है। किस पर चलना है? बेहतरीन मिल्लत इब्राहिम की मिल्लत है। इब्राहिम ना यहूदी थे, ना ईसाई थे, ना मुशरिक थे, वो हनीफन मुस्लिमन थे। जो शख्स इब्राहिम की मिल्लत से दूर होता है वो बेवकूफ है, बेअक्ल है, वो मजनून है, वो पागल है जो इब्राहिम की मिल्लत से हटता है। इससे पता चलता है अल्लाह ताला को ना यहूदियत कबूल है, ना नसरानियत कबूल है, ना मुशरिकों के अकायद कबूल है। अल्लाह ताला को जो अकीदे सबसे ज्यादा अकीदा महबूब है,
جو دین سب سے اللہ کو محبوب اور پیارا ہے وہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا دین ہے۔ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، اس لیے کہ ابراہیم کو رب جو کہتا گیا ابراہیم اس پر پورے اترتے گئے، لہذا ابراہیم کی ملت کو فالو کرو، اور یہ ابراہیم کی ملت یہ اللہ کا دین ہے، اور اللہ کے دین سے اچھا دین اور کوئی نہیں ہے۔ صبغۃ اللہ، اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون، اللہ کے رنگ سے کوئی رنگ اچھا نہیں۔ یہودی اپنے بچے پر یہودیت کا رنگ ڈالتے تھے، نصرانی اپنے بچے پر نصرانیت کا رنگ ڈالتے ہیں، ہندو اپنے بچے پر ہولی کھیل کر اپنے اپنے رنگ ڈالتے ہیں۔ مسلمان کو رب نے کیا کہا؟ تیرے ہاں اولاد ہو تو کیا کر؟ اللہ اکبر، اس کا اچھا نام رکھ، اس کا عقیقہ کر، اس کے بعد وہ بولنے لگے تو اس کو لا الہ الا اللہ سکھا۔ بچہ اسلام پر پیدا ہوا ہے، اس کو اسلام پر رکھ، جیسے بولنے لگے اسلام سکھا، کلمہ سکھا، 7 سال کا ہو جائے نماز سکھا، 10 سال کا ہو جائے نماز پڑھا۔ ماں باپ اگر مومن رہیں گے تو اولاد بھی مومن رہے گی۔ ماں باپ اگر یہودیت کی طرف مڑ گئے، عیسائیت کی طرف مڑ گئے، بے دینی کی طرف مڑ گئے تو یاد رکھیں ان کا اثر اولاد پر بھی چڑھے گا۔ صبغۃ اللہ، اپنے آپ کو بھی اور اپنی اولاد کو بھی اللہ کے رنگ میں رنگو۔ وہ رنگ دین اسلام کا رنگ ہے، اس سے بہتر کوئی رنگ نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔